یہ ایک ظاہر و باہر حقیقت ہے، اب سب جانتے ہیں اس بات کو کہ جماعت احمدیہ کو پاکستان میں بالخصوص بہت زیادہ سخت مخالفت کا سامنا رہا ہے، اور ملکوں میں بھی ہے، بنگلہ دیش میں بھی رہا، انڈونیشیا ملیشیا میں بھی یہ دیکھنے میں آتا ہے۔ تو ہم اس وقت پاکستان کے اگر اسپیشل ریفرنس کے ساتھ اگر ہم بات کریں تو اس پرتشدد مخالفت کے مقابل پر جماعت احمدیہ نے ایک کس قسم کا شہری بن کر دکھایا ہے، ان کا رد عمل کیا رہا ہے؟ آصف صاحب جی، آپ نے تمہید میں بات کی ہے کہ ہم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے والے ہیں، اور اس مسیح کو ماننے والے ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا و مولا خاتم الانبیاء سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسیح اور مہدی ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اس جماعت کو قائم کیا اور اس کو تعلیم دی، وہ دراصل حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا احیاء ہے، اس دور کا زندہ کرنا ہے، اسلام کو ایک تقویت دینا ہے، اس کی نشأت ثانیہ ہے جس کے لیے آپ تشریف لائے۔ اس لحاظ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کے معنی جس طرح اور پرمعرف معنی ہیں آپ نے پیش فرمائے، ان میں سے ایک معنی یہ بھی بیان کیا کہ اس سے مراد نبوت کی مہر ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فیض ہے، آپ کا نور ہے، آپ کی سیرت ہے، آپ کا اسوہ ہے، اس کی چھاپ اپنے اوپر لگائیں۔ مہر کے معنی چھاپ کے ہیں، حقیقی معنی چھاپ کے اور انگوٹھی کے ہیں، تو وہ چھاپ اپنے وجودوں پر لگائیں، اس طرح وہ فیض اور نور جاری ہوتا ہے۔ تو ختم نبوت میں اجرا کے معنی ہے کہ مہر لگتی ہے اور چھاپ بن کر آگے اپنا اثر پیدا کرتی ہے۔ اس کے معنی نبوت کو بند کرنا نہیں، نبوت کو، ختم نبوت کے جو معنی ہمارے مخالف کرتے ہیں، اور نام بھی انہوں نے اپنی مجلس کا تحفظ ختم نبوت رکھا ہے، تو جب یہ معنی اس کے مجازی معنی لیتے ہیں کہ کسی چیز کو روک دینا، بند کر دینا، ختم کر دینا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض اور نور اور نبوت کو بند کر دیا، اور جب یہ بند ہو گیا تو باقی کیا رہ گیا؟ باقی تو وہی گمراہی ہے، اور اسی کے آثار ظاہر ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر چھاپ نہیں تو صحابہ کے اسوے اور نمونے ظاہر نہیں ہوتے، اور اگر اس کو بند کر دیا جائے تو پھر مخالفین کے نمونے ظاہر ہوتے ہیں۔ تو جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کسی کوئی شخص احمدی ہوتا ہے، اس کی بیعت لیتے ہیں، تو یہ اس کی شرط ہے کہ قرآن شریف کی حکومت کو بکلی اپنے سر پر قبول کرے گا، اور قال اللہ اور قال رسول کو اپنے ہر یک راہ میں دستور الامر قرار دے گا۔ اب دو باتیں ہیں، قال اللہ اور قال رسول، یہ احمدی کا رد عمل ہے۔ قرآن کریم کیا کہتا ہے، یعنی قال اللہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو، اور لوگوں کے لیے، لوگوں کی بھلائی کے لیے، ان کو فیض پہنچانے کے لیے، ان کو فائدہ دینے کے لیے، ان کو زندگی دینے کے لیے تم نکلے ہو، اپنے آپ کو بھلا کر نکلے ہو، اور تامرون بالمعروف و تنہون عن المنکر، نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور تؤمنون باللہ، بنیاد اللہ پر ایمان ہے۔ تو ایک رد عمل یہ ہے کہ ہر احمدی چاہے اس پر کوئی مصیبت کا پہاڑ ٹوٹے، کب ٹوٹے، وہ چونکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت سے بندھا ہوا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس لحاظ سے براہ راست غلام ہے، اس لیے وہ رد عمل وہی ظاہر کرے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں آپ نے ظاہر کیے یا آپ کے صحابہ نے ظاہر کیا۔ کبھی اگریشن نہیں دکھائی، کبھی نیگیٹو یا اس نمونے کا رد عمل ظاہر نہیں کیا جو آپ کے مخالفین کرتے تھے۔ تو اس لحاظ سے احمدی کی ہمیشہ شان دیکھیں گے کہ قوم، ملک اور ملت کے لیے ہمیشہ جان تک قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ اب بھی جتنی جانیں قربان ہوتی ہیں وہ اس ملک کے لیے ہیں، اور انشاءاللہ یہ ملک جو ہے جماعت احمدیہ کے ذریعہ سے ہی پنپے گا۔ جماعت احمدیہ اس کے لیے ایک تعویذ کا حکم رکھتی ہے، اور یہی ایک جماعت ہے اس میں جو اس الہی سلسلے سے بندھی ہوئی ہے جس کا رد عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے ساتھ ہے۔ تو اس لیے اس کا زندہ رہنا یہ لازمی ہے، یہ قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اور انبیاء کی جماعتیں دیتی آئی ہیں۔ اس قدر قربانیاں ہیں، آن سلم نے یہ فرمایا کہ تم سے پہلی امتوں کو تو زمین میں زندہ گاڑ کے بعض اوقات لوگوں کو ان کے سروں پر آرے چلائے جاتے تھے، اور ان کی کھال کو، ان کے گوشت کو ہڈیوں تک نوچ لیا جاتا تھا زندہ آدمی کا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا؟ خود نبی کے ساتھ صلیب پر دے دیا۔ تو رد عمل کیا تھا؟ نبیوں کی جماعت والا ہمارا رد عمل ہے۔ اللہ کے فضل سے ہم قال رسول کے پابند ہیں، قال اللہ کے پابند ہیں۔ قال رسول کیا ہے؟ حب الوطن من الایمان، کہ جس ملک میں رہتے ہو اس کے ساتھ محبت کرو،
محبت کا معنی اطاعت بھی ہے وہ، لیکن وہ اس کی بنیادی سیڑھی ہے کہ جو قانون ہے اس کی پابندی کرو، ہر شہری کرتا ہے۔ مسلمان کو حکم ہے کہ اس سے محبت کرو۔ محبت میں دل کے جذبات شامل ہیں، وابستگی شامل ہے، جس چیز سے محبت ہو انسان اس کے ساتھ چمٹتا ہے۔ تو اس لحاظ سے ایک احمدی کی حیثیت پاکستان میں اللہ کے فضل سے اس ملک کو خون سے آبیاری کرنے والی ہے، اس کو زندگی دینے والی ہے۔ اس لحاظ سے اگر پس منظر دیکھیں ہمارا، تو پہلے دن سے جب سے پاکستان کا قیام عمل میں آیا ہے یہ دونوں چیزیں شامل رہی ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جب ملکہ وکٹوریہ کو خط لکھا تو اس کو لکھا کہ اس ملک کے، یعنی ہندوستان پورے کی بات تھی نا، کہ اس ملک کے باشندے مسلمانوں نے یہاں 1000 سال تک حکومت کی ہے، ان کے اندر وہ اوصاف ہیں، سکلز ہیں، خوبیاں ہیں کام کرنے کی، خدمت کرنے کی، تو مسلمانوں کو زیادہ خدمات کی توفیق دو، ان کو زیادہ نوکریاں دو، عہدوں پر فائز کرو۔ یہ جماعت احمدیہ کے لیے نہیں، عام مسلمانوں کے لیے خیر خواہی کا تھا۔ تو اس راہ میں حضرت مسیح نے کتنی مصیبتیں اٹھائیں، کتنی مخالفت کا سامنا ہوا، لیکن کسی جگہ بھی ایک مسلمان کی بھی حق تلفی کے لیے نہ کبھی تلقین کی، نہ کبھی اس کا اپنے عمل سے ظاہر کیا، قول اور فعل سے ایک پوائنٹ بھی نہیں دیکھ سکتے۔